سب سے امپورٹنٹ چیز ہمارے کانسیپٹس میں کیا آتی ہے کہ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ کھانے پینے میں کیا چیز پرائرٹی ہے اور ہم نے کس کو پرائرٹی بنایا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے؟ جب ان کو بھوک لگتی تھی تو وہ دودھ پی لیتے تھے، کھجور کھا لیتے تھے، سبزی کو شوق سے کھاتے تھے اور دستی کا گوشت جو تھا وہ پسند کرتے تھے. اسی طرح ایک اور حدیث آپ نے پڑھی ہوگی کہ ایک دفعہ ان کے سامنے کدو لائے گئے اور گوشت کے ساتھ انہوں نے اس کو بھی پسند فرمایا تھا اور اس کو کھایا تھا. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کس طرح سے تھی، صحابہ نے کتنے فٹ تھے. ہم سمجھتے ہیں کہ تن کے کھانا انسان کو صحت مند کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے. میرے پاس جب پیشنٹس آتے ہیں اور وہ مجھے یہ بتاتے ہیں بچہ کھانا نہیں کھا رہا، بچہ بالکل فٹ، ایج کے مطابق وزن ٹھیک، بھاگ رہا پھر رہا، لیکن ماں کہتی ہے کمزور ہے. اور جو ساتھ بیٹھی ہمسائی ہے اس نے بھی سب سے پہلے آپ کے کان میں کہنا ہے سلام کیا یا نہیں کیا، آپ کا بچہ کمزور کیوں ہے. یہ جو کمزوری بتانے کی وبا ہے، اور ماں نے اس کے بعد گھر میں آ کے اس بچے کا پیٹ نہیں بھرنا. کیا بھرنا ہے؟ نیچے کی آنتڑیں اور اوپر کے 100 فگرز یہاں تک، اور پھر ڈاکٹر کے پاس جا کے کہنا یہ الٹیاں بہت کرتا ہے، جو کھلاتی ہوں یہ پھینک دیتا ہے. اگر آپ نے پیٹ بھرنا ہے تو پیٹ کتنا ہوتا ہے؟ میدا جو ہوتا ہے اس کے سائز کے بارے میں آتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا میدا ہمارے ہاتھ کے سائز کے برابر ہوتا ہے، اپروکسیمیٹ سائز اتنا ہوتا ہے. اب اس میں کیا کہا گیا ہے؟ 1/3 کو کس سے بھرنا ہے؟ کھانے سے، 1/3 کو پانی سے، اور 1/3 کو خالی چھوڑنا ہے. تو ذرا آپ نے آج گھر جا کے اپنے بچوں کا میدا دیکھنا ہے، اور پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیوں نہیں کھاتا. آپ کو ڈائگنوسس سمجھ آ جائے گا. یہ جو ہم جاتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس بھوک لگنے کی دوائی دے دیں، تو میں اس دوائی کا نام لکھتی ہوتی ہوں محنت اور صحیح کانسیپٹس ہونا. دیکھیں بچہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھوک لگی اور وہ کھائے نہ، لیکن ہم غلط طریقے سے اس کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں اس لیے وہ نہیں کھاتا. تو بات یہ ہے کہ کئی دفعہ زیادہ کھانا انسان کو زیادہ سست بنا دیتا ہے، موٹاپا دیتا ہے. فیٹ سیلز ایک دفعہ بن گئے وہ جاتے نہیں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہیلتھی کانسیپٹس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. کاربس کتنے لینے ہیں آپ گوگل کریں، آپ کو بہت انفارمیشن مل جائے گی. پروٹینز کتنی لینی چاہیے، کیسے بیلنس ڈائٹ لانی چاہیے. جتنا چھوٹا بچہ ہے وہ آپ کے اتنے کنٹرول میں ہے. اس وقت ہماری پوری سوسائٹی کے اوپر ایک یلغار ہے جنک کی. جب تک بچہ آپ کے کنٹرول میں ہے آپ نے 100% اس کو ہیلدی کھانا کھلایا، تو جب وہ جوان ہوگا نا وہ 50% پہ آئے گا. لیکن اگر آپ نے بچپن میں اس کو 70 to 80% جنک دیا، خود اس کو فزی ڈرنکس دی، گھر میں آنے والے مہمانوں کو بھی دی، خود اس کو جنک کھلایا، خود بھی جنک کھایا، تو جب وہ جوان ہوگا تو وہ یہی کھائے گا. وہ تو ڈیلی آرڈر کرے گا. اب ان کے پاس اپنی پاکٹ منی ہے، انہوں نے صرف ایک فون کال کرنی ہے اور گھر میں کھانا آ جانا ہے. اور ہم بھی کہتے ہیں چلو اچھا ہے کچن کھولنا نہیں پڑا، گرمی بڑی ہے، کچھ پکانے کو دل نہیں چاہتا. ہم نے بچوں کے آگے سیلڈز اس قسم کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نہیں رکھی. جنک کھانے کو ہمارا بھی دل چاہتا تھا، ہم چھوٹے تھے ہمارا بھی آئس کریم کھانے کو دل چاہتا تھا، چاکلیٹس کینڈیز کھانے کو دل چاہتا تھا، لیکن ہمیں کنٹرولڈ ملتی تھی. اب ہمارے لیے چیلنج بہت بڑا یہ ہے کہ آپ اگر دوائی لینے گئے ہیں وہاں پہ بھی سب کچھ جنک پڑا ہے، آپ کپڑے لینے گئے ہیں وہاں بھی ساتھ والی دکان پہ سب کچھ پڑا ہے. اویلیبلٹی بہت بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے لیے چیلنج بہت بڑا ہونا شروع ہو گیا ہے. تو ایسی خوراک آئیڈینٹیفائی کرنا جس میں غذائیت زیادہ ہو، وہ ٹیسٹ دیں بچوں کو. جتنا زیادہ آپ وہ ٹیسٹ ڈیولپ کریں گے آپ دیکھیں گے آگے جا کے آپ کی مشکلات کمپیریٹیولی کم ہوں گی. پھر اس کے بعد سونا. صبح سے خواتین اکثر اٹھی بھی ہوتی ہیں، فجر پڑھی، پھر آپ نے اپنے اذکار پڑھے، پھر قرآن پڑھا، پھر دن چڑھ آیا، اب ہسبینڈ نے آفس جانا ہے، اب ان کو آپ نے ریسیو آف کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ کے بچوں نے اٹھنا ہے، اب ان کا کام شروع ہو گیا. اپنے لیے ریسٹ کا ٹائم ضرور نکالیں. آپ بچوں کو کوئی بھی ایکٹیویٹی دے سکتے ہیں، سپروائز اگر تھوڑے بہت بھی ہیں، بڑے ہیں تو وہ خود مینج کر سکتے ہیں، چھوٹے ہیں وہ آپ کے پاس ہی بیٹھ کے کھیل رہے ہیں، آپ کیلولا ضرور کریں. وہ کیلولے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو 2 گھنٹے سونے کے لیے نہیں چاہیے ہوتے ہیں، آپ صرف 15 منٹ کے لیے یا 20 منٹ کے لیے صرف ریلیکس ہو کے لیٹ جائیں. آپ کو اگر اس کے بعد شام کو 50 لوگوں کا کھانا بھی بنانا ہے نا، اس 15 منٹ میں آپ نے کوئی چیز نہیں سوچنی اپارٹ فرام جسٹ ریلیکسنگ. آپ کو کسی بات پہ رونا بھی آ رہا ہے، آپ کی بہت زیادہ پریشانی بھی ہے،
آپ کو بچے نہیں پریشان کیا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، وہ ویسے بھی کرتا ہے. آپ دیکھیں میں یہاں کلاس میں کئی دفعہ دیکھتی ہوں کہ وہ بچہ دروازے توڑ رہا ہے، کرسیاں پھینک رہا ہے، اور اماں آرام سے سن رہی ہیں لیکچر. تو یہی کام آپ وہاں گھر میں بھی کریں. وہاں پہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں تمہیں سیدھا کر دوں. تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس ہو جائیں. آپ تھوڑی دیر کے لیے 15 منٹ کے لیے صرف لیٹیں، اپنے آپ کو بتائیں میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی ریچارج ہونا ہے، میں مشین نہیں ہوں. چاہے آپ کو کوئی آ کے کہہ رہا ہے تم نے صبح سے کیا کیا ہے، کمال ہے شام کو اتنے مہمان آنے والے ہیں اور تم آرام فرما رہی ہو، لیٹی ہوئی ہو. کہنے دیں، بالکل اس چیز کا سٹریس نہ لیں. آپ اپنے آپ کو بتائیں میں مسنون کام کر رہی ہوں اور میں اس لیے لیٹی ہوں کہ میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی ریسٹ چاہیے ہے، اور میں کوئی گناہ نہیں کر رہی. اور ان 15 منٹ میں یا 20 منٹ میں لیٹنے سے کوئی قیامت نہیں آنے والی. بچوں کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، کئی دفعہ مائی کیا کرتی ہیں کہ جب بچے اسکول سے آتے ہیں تو دوپہر کو وہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اسپیشلی چھوٹے بچے، ان کو 2-3 گھنٹے کے لیے سلا دیتی ہیں. اور ان کو سلانے کے بعد ان کو لگتا ہے کہ میں نا سارے گھر کے کام سمیٹ لوں، یہ چھوٹا بچہ سو جائے، میں بڑوں کو پڑھا لوں، کسی کو پک اینڈ ڈراپ کرنا ہے وہ کر لوں، تب تک نا یہ سویا ہے، یہ بہت پھر مجھے تنگ کرتا ہے، بہت ڈیمانڈنگ ہوتا ہے، پھر میں کیسے ساری چیزیں مینیج کروں. اب جب آپ نے یہ کام کیا نا، اب کیا ہوگا کہ بچے نے اپنی نیند پوری کر لی، اب وہ رات کو جلدی نہیں سوئے گا. اب جب وہ رات کو 11-12 بجے تک جاگتا رہے گا، آپ زیادہ ایگزاسٹ ہو جائیں گی، کیونکہ جب وہ سویا تھا آپ تب بھی کام کر رہی تھی، بعد میں بھی آپ نے کام کرنے، پھر وہ صبح نہیں اٹھے گا ٹائم پہ، تو آپ کے سائیکل بہت خراب رہیں گے. بچوں کی روٹین آپ نے بنانی ہے کہ ان کو اللہ ماشاءاللہ بچہ تھکا ہوا ہے کسی دن، یا بہت زیادہ ایگزاسٹڈ ہے، یا اس دن کی کوئی خاص ایکٹیویٹی ہے، دیٹ از ایکسیپشن. روٹین میں آپ بچوں کو دوپہر کو مت سونے دیں. ان کو ویسے آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کر لو، کوائٹ ایکٹیویٹی کر لو، اس کے بعد آپ ان کو جو ہے اسکول کا کام ہے، قرآن پڑھنا ہے، وہ سب کچھ کروائیں، 8 بجے سلا دیں. آپ دیکھیں آپ کا بچہ صبح فریش اٹھے گا. اور اگر وہ 8 بجے سوئے گا، ٹھیک ہے وہ والا ٹائم آپ کے لیے مشکل ہے، لیکن 8 بجے کے بعد آپ زیادہ سکون سے اپنے اس سارے کام کو وائنڈ اپ کر سکیں گے. اور صبح کے لیے آپ کے پاس وہ جو سٹریس لیول ہے وہ بہت زیادہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو پسند کی ہے کہ رات کو انسان جو ہے وہ وقت پہ سوئے، یعنی کہ عشاء کے بعد کیا کہا گیا ہے کہ فضول میں کسی اور کام کے لیے جاگنا نہیں چاہیے. اچھا، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی کیا کیا کروائی جائے، جو ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تیر چلانا سیکھو، گھوڑے پر سوار ہوا کرو. تیر اندازی کرنے والے مجھے گھوڑے پر سوار ہونے والوں سے بھی زیادہ پسند ہیں. جس نے تیر اندازی سیکھ کر چھوڑ دی اس نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی. اسی طرح تیراکی کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو پسند کیا گیا. فزیکل ایکٹیویٹیز بیسیکلی اس کی بات ہو رہی ہے، اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی. ہم سوچتے ہیں کہ میرے پاس بہت سارے پیسے جمع ہو جائیں اور میرے پاس 2-3 گھنٹے نکل آئیں، پھر میں جم جاؤں گی اور میں کوئی جم جوائن کر کے اور بڑی ایکٹیویٹیز کروں گی. ہاں، ایسے نہیں ہوتا. آپ اپنے لیے صرف 10 منٹ رکھیں، جسٹ 10 منٹس. اگر آپ کو لگتا ہے اس سے زیادہ ٹائم ہے وہ رکھ لیں، اور ان 10 منٹس میں دس از یور ٹائم. آپ کو فزیکلی فٹ ہونا ہے اور آپ نے اپنی ہیلتھ کے لیے اپنے اوپر کام کرنا ہے کہ اس ٹائم پہ میں نے واک کرنی ہے. اور وہی بات ہوگی، کوئی آپ کو ظالم کہے گا، کوئی آپ کو انڈیفرنٹ کہے گا، کوئی کہے گا لوگ کو چلی جاتی ہے واک کے لیے، بچوں کی پرواہ نہیں. کئی دفعہ آپ بچوں کو لے کے جا سکتی ہیں اور وہ بڑا ہی ہیلدی ہوتا ہے. بچے بھی پارک میں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا ریلیشن شپ بلڈنگ ٹائم ہو سکتا ہے، اسپیشلی جب وہ بچے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں. بچوں کو بہت اچھا لگتا ہے. ہمارے بچے جو گیجٹ سے بہت زیادہ گلوڈ ہیں اس لیے کہ ہم ان کو فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرواتے. ہم کہتے ہیں جاؤ باہر جا کے کھیلو، جاؤ لان میں جاؤ، اور خود میں تو ذرا یہ کام سمیٹ لوں. نہیں، آپ بھی وہ کام چھوڑ دیں اور آپ کے لیٹس گو ٹوگیدر. ٹریڈ مل پہ کر لیں. اگر کوئی لوگ کہتے ہیں جی ٹریڈ مل بھی بڑی مہنگی ہے میں افورڈ نہیں کر سکتی، تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ رسی لے لیں، بچوں کے ساتھ وہ تھوڑی سی کریں، چھت پہ چل لیں، کمرے میں راؤنڈ لگا لیں 2-3. یعنی کوئی بھی ایسی کسی قسم کی ایکٹیویٹی جو ہے. اور آپ اگر ہفتے میں 3 سے 4 دن بھی کرتے ہیں، آتا ہے کہ 4 days آپ کریں ضرور کوئی نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی. آپ کو لگتا ہے ویکینڈ میرا بڑا بزی ہے، ویکینڈ پہ نہ کریں، آپ باقی 4 یا 5 days کے لیے کر لیں. یعنی آپ ان کو کنسسٹنسی کے ساتھ، جب تک آپ اس کو پرائیورٹی پہ نہیں رکھیں گے آپ کی یہ چیز آپ کے اندر آئے گی نہیں. یعنی چال کیسی ہونی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے چال کیسی ہوتی تھی ان کی، جیسے وہ اونچائی سے نچائی کی طرف آتے ہیں. یعنی اگر آپ جیسے مری میں چل رہے ہوں تو آپ کیسے چلتے ہیں، جو روڈ ایسی ہوتی ہے، قدم جما کے اور ذرا تیزی سے چلتے ہیں.
ڈھیلی چال نہیں ہوتی. جیسے میں بھی ینگ گرلز کے اوپر کلاس لیتی ہوں نا, تو جو لیٹ آ رہا ہے نا وہ اتنا ہی آرام سے چلتا ہوا آ رہا ہے, تو وہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کی چال ہی ماشاءاللہ لیٹ ہے. ہم جگہ جگہ کھڑے ہوتے ہیں, ہم ٹہلتے ٹہلتے یوں جاتے ہیں. آپ دیکھ بھی رہے ہیں چیزوں کو تو تیزی سے چل کے دیکھیں, یا آپ کے اندر جو برسنس آئے گی وہ پھر آپ کے بچے کیچ کریں گے. پھر بچوں کو کہتے تم تو ڈھیلے ہو, سست ہو. پتہ نہیں سستی تم نے کہاں سے سیکھی ہے. پھر ہم اپنے سسرالی کوئی رشتے دار کو ڈھونڈتے ہیں کہ کون سست ہے. یہ نہیں پتا کہ میں ہی ان کے سامنے سب سے بڑا ماشاءاللہ نمونہ کھڑا ہوں. اکثر خواتین یہ کہتی ہیں میری کمر میں بہت درد ہوتی ہے, اور مزے کی بات یہ کہ کمر کے درد کے لیے آرتھوپیڈک ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں, سیدھا بیٹھیں. آپ جتنا اسٹریٹ اپنی بیک کو رکھیں گے آپ اتنے ایکٹیو ہوں گے اور ایکٹیو نظر آئیں گے. آپ کبھی بھی ڈھیلے ہو کے نہ بیٹھا کریں, ہمیشہ سیدھی بیک کے ساتھ اسٹریٹ بیٹھا کریں. آپ دیکھیں آپ کے بچوں کے اندر یہ ہیبٹ آئے گی اور آپ کو وہ چیز خود الرٹ کرے گی. اب بیٹھے ایسے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں آج لیکچر میں مزہ نہیں آیا. اب اس لیکچر میں آپ کو کیا مزہ آئے گا جس میں آپ خود لیٹے ہوئے, جس میں آپ الرٹ بیٹھے ہوئے, آپ کو اس میں مزہ آئے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار ایک نوجوان آدمی کو انہوں نے دیکھا جو بہت مریل چال چل رہا تھا. تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو روکا اور پوچھا تمہیں کوئی بیماری ہے؟ اس نے کہا مجھے کوئی بیماری نہیں. تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا دراج یعنی چھڑی کو اٹھایا اور اس کو دکھا کے کہا راستے پر پوری قوت کے ساتھ چلو. تیسرے تو ہمیں بچے ہائپر لگتے ہیں کئی دفعہ, کیونکہ ہم جو ڈھیلے ہیں اب ہمارے کو بتا رہے ہیں انیمیا ہوا ہے, دوائی لی نہیں, لا کے رکھی ہے, الماری بھری ہوئی ہے, کھائی نہیں کبھی. پھر ہمارا دل چاہتا ہے کہ شاید وہ ہسبینڈ آئیں گے اور وہ دوائی دیں گے, پانی کا گلاس دیں گے, کہیں گے بیٹا کھاؤ, تو اسی لیے تو ہم کھا نہیں رہے. ہم روز سوچتے ہیں, روز ان کو بتاتے ہیں میری طبیعت نہیں ٹھیک. ہاں وہ پوچھتے ہیں کہیں جانا نہیں, کہیں کھانا نہیں. اب یہ والا دکھ ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی ساری صحت کی چیزیں چھوڑتے جاتے ہیں. کہتے ہیں مجھے کون دیکھ رہا ہے, آپ کو اللہ دیکھ رہا ہے, آپ کے بچے دیکھ رہے ہیں. پھر یہ کہ اگر بیمار ہیں تو اپنا صحیح علاج کرنا, چاہے آپ وہ حکمت سے کرتے ہیں, طب سے کرتے ہیں, آپ ایلوپیتھک کرتے ہیں, آپ ہومیوپیتھک کرتے ہیں, پرہیز کرتے ہیں, جو بھی آپ کا طریقہ ہے, لیکن علاج پہ بھی پوری توجہ دینا. یعنی اگر کسی کو شوگر ہے تو شوگر آپ کنٹرول رکھیں. سارا دن روتے رہتے ہیں مجھے شوگر ہو گئی, مجھے شوگر ہو گئی, مجھے شوگر تو نہیں ہوگی. بھئی اگر ہو گیا ہے تو اپنے وزن کو ٹھیک کریں, ایکسرسائز کریں, ہیلدی کھائیں, اور جو دوائی ہے وہ لے لیں. اللہ نے اتنی نعمتیں ہمیں دی ہوئی ہیں تو پھر ہم کیوں نہ اس کو استعمال کریں.